آج ہے 5 دسمبر 2023 اور آپ سے بات کریں گے یو اے میں جاری COP28 سمٹ کے اوپر۔ سمٹ میں اب تک کیا ہوتا رہا، کیا گفتگو ہوئی، موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے کیا باتیں ہوئیں اور موسمیاتی تبدیلیاں اصل میں شروع کس وقت سے ہوئیں اور اب تک کے لیے کیا اقدامات کیے گئے، اور COP28 سمٹ میں ناکامی اور کامیابی کا انحصار کن چیزوں کے اوپر ہے، ڈیولپنگ کنٹریز اور ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر کیا باہمی اختلافات چل رہے ہیں، اور کون سا فنڈ قائم کیا گیا ڈیولپنگ نیشنز کے لیے، اور اس کے علاوہ یہ کہ کیا کنٹروورسی جنم لی اس موسمیاتی سمٹ سے، اس پہ بات کریں گے۔ میں ہوں سلمان فاروق اینڈ کیپ آن واچنگ تھنک ٹاک ٹوڈے۔ یو اے میں جاری ہے COP28 سمٹ، جس کے اندر موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ COP سمٹ میں یہ یو این کے آسپیسز کے تحت ہوتا ہے، اور چونکہ یو اے ای سے ہولڈ کر رہا ہے، اس میں 17,000 ڈیلیگیٹ شریک ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ 200 کے قریب ممالک اس میں شرکت کر رہے ہیں۔ اس وقت کی انسانی تاریخ کا سب سے بڑا سمٹ ہے، جس میں ماحولیاتی تبدیلی یعنی کہ کلائمیٹ چینجز اور ان سے متعلقہ دیگر امور پر بات چیت ہونی تھی۔ اس سمٹ کے اندر جو کہ یو اے ای ہولڈ کر رہا ہے، بہت ساری کنٹروورسیز ہیں، لیکن اس کے حوالے سے بات کریں گے بعد میں۔ سب سے پہلے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آخر کلائمیٹک تبدیلیاں کیوں ہوتی ہیں اور وہ ہمیں کیوں تھریٹن کر رہی ہیں، اور یونائٹڈ نیشنز کے ٹارگٹ کیا ہیں اس حوالے سے۔ اس پہ دیکھیے ایک چھوٹی سی ویڈیو۔ But 3 degrees of global warming would be catastrophic. Heat waves, droughts, extreme precipitation, even fire. 3 degrees of warming is really disastrous. کلائمیٹک تبدیلیاں وہ تبدیلیاں ہیں جس میں جب ہم زمین کے اندر ریسورسز کو استعمال کرتے ہیں، گیس ایمیشنز ہوتی ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ فضا میں ریلیز ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ماحولیاتی تبدیلیاں آتی ہیں۔ جیسے آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہیں پر فلڈ، جیسے کہ پاکستان میں پچھلے سال فلڈ آیا بہت بڑا، جس سے اربوں ڈالرز کا نقصان ہوا۔ یونائٹڈ نیشنز کا ٹارگٹ یہ ہے کہ زمین کا جو ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے، اس ٹیمپریچر کو ہم نے 2050 تک 1.5 ڈگری سیلسیس سے آگے نہیں جانے دینا۔ اب یہ کاؤنٹ کرتے ہیں اس کو اس ٹائم سے کہ جب انڈسٹریل ریولوشن شروع ہوا، کیونکہ وہ بینچ مارک ہے، وہ ٹائم ہے جس میں زمین کا ٹیمپریچر جو تھا، آج یونائٹڈ نیشنز کے اسیسمنٹ کے مطابق زمین کا ٹیمپریچر 1.2 ڈگری سینٹی گریڈ بڑھ چکا ہے اس کے مقابلے میں، اور 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ تک نہیں جانے دینا۔ اس کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ کاربن ایمیشنز یعنی کہ ماحول میں کاربن ڈائی آکسائڈ کے ایمیشنز کو روکا جائے، اور جب یہ ایمیشنز رکیں گی تو پھر زمین کا ٹیمپریچر نیچے آئے گا۔ یہ ہے تھیوری، لیکن بات یہ ہے کہ یہ کام شروع کب سے ہوا؟ تو یہ شروع ہوتا ہے انڈسٹریل ریولوشن سے۔ Look at this graph. These are the levels of carbon dioxide in our atmosphere over hundreds of thousands of years. But this spike in carbon dioxide at the very end, that took off during the Industrial Revolution. اب دیکھو بھائی، انڈسٹریل ریولوشن جو ہے وہ آتا ہے ویسٹ میں، اور اس میں مشین انسان کو ریپلیس کر دیتی ہے۔ مشین چونکہ زیادہ ایفیکٹو ہے، زیادہ ایفیشنٹ ہے، کم وقت میں زیادہ ریسورسز کو استعمال کر کے زیادہ آؤٹ پٹ دے سکتی ہے، اور وہ آؤٹ پٹ پھر اکانومی کی گروتھ کی طرف کنٹریبیوٹ کرتا ہے۔ لیکن ہوا کیا کہ جب آپ نے اس کو را مٹیریلز کو یوز کر کے انڈسٹریل لیول پر، انڈسٹریل اسکیل کے اوپر چیزوں کو پروڈیوس کرنا شروع کیا، گڈس کو پروڈیوس کرنا شروع کیا، ایسی صورت میں آپ نے فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی بڑی تعداد کو ریلیز کرنا شروع کیا۔ یہ کس نے شروع کیا؟ یہ انڈسٹریل ریولوشن تھی، اس سائنس کی بنیاد پر، اس سائنس کی بیسس پہ جو کہ ویسٹ کے اندر پروان چڑھی۔ اس سے جو کاربن ڈائی آکسائڈ فضا میں ریلیز ہوئی، اس نے آہستہ آہستہ زمین کے ٹیمپریچر کو بڑھانا شروع کر دیا۔ اب اگر ویسٹرن نیشنز اپنی انڈسٹریلائزیشن سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور وہ سائنس کے جس کو انہوں نے ڈیولپ کیا اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو لازمی سی بات تھی کہ یونائٹڈ اسٹیٹس جو کہ ورلڈ وار 2 کے بعد سب سے بڑا کاربن ڈائی آکسائڈ کو امیٹر تھا، کیونکہ سب سے بڑا انڈسٹریلائز ملک تھا، تو اس کی ذمہ داری تھی کہ اگر وہ کلائمیٹک چینجز کو دیکھ رہا ہے اور اس کے حوالے سے رپورٹس مرتب کر رہا ہے، تو اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس کلائمیٹک چینج کے حوالے سے زیادہ کارروائی کرتا۔ لیکن یونائٹڈ اسٹیٹس نے کیا کیا؟ یہ ویڈیو دیکھ۔ From the 90s, when the Clinton administration tried to enact an energy tax, but it was blocked by big business, George W. Bush refused to join the Kyoto Protocol, and then when Barack Obama tried to enact big climate legislation but found it blocked, in large part due to lobbying efforts from industry. اب ہو یہ رہا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے پریزیڈنٹس جو ہیں وہ کچھ پریزیڈنٹس کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ماحولیاتی تبدیلیوں کے لیے کچھ بلز لے کے آئیں، کمپنیز کے اوپر کوئی ریگولیشن امپوز کریں، جیسے کہ بل کلنٹن نے کیا، لیکن ان کو ڈیفیٹ کر دیا۔ لابسٹ جو کہ بڑی آئل کمپنیز کے لابسٹ ہوتے ہیں، انہوں نے ان کو ناکام کیا، اسی طرح پریزیڈنٹ اوباما کو ناکام کیا، جبکہ پریزیڈنٹ جارج ڈبلیو بش تھے جو کہ آئل کمپنیز کی بیکنگ کے اوپر ہی اقتدار میں آئے تھے، انہوں نے کیوٹو پروٹوکول کو جو کہ انوائرمنٹ پر تھا اس کو ریٹیفائی کرنے سے انکار کر دیا۔ جبکہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اور وہ ڈیولپمنٹ ہے پیرس ایگریمنٹ۔ آج سے 8 سال پہلے
उस पेरिस एग्रीमेंट को एग्री करता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, लेकिन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब इलेक्ट होते हैं तो वो अपनी इंडस्ट्री के कहने के ऊपर इस एग्रीमेंट से राह फरार इख्तियार करते हैं और एग्रीमेंट से बाहर निकल आते हैं. Donald Trump pulled the US out of the Paris Agreement. He rolled back regulations at home. And so a growing group of companies said, you know what? 100 companies are responsible for 70% of global emissions. इस वक्त सूरत हाल ये है कि दुनिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है उसका 70% सिर्फ 100 कंपनीज रिलीज कर रही हैं. यानी जो ग्लोबल एमिशन है कार्बन डाइऑक्साइड की हम ज़मीन की फ़िज़ा के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ 100 कंपनीज़ के ज़रिए से हो रही है. अच्छा, ये जुमला मेरा मुकर्रर किया है ना, दोबारा बोला है, इसको ज़रा काट दीजिएगा. ये मुकर्रर हो गया, ये मुकर्रर हो गया. सवाल फिर यहाँ ये पैदा होता है कि क्या ये गवर्नमेंट्स का मसला है या कॉरपोरेशंस का मसला है, इनको गवर्नमेंट डील करेंगी या कॉरपोरेशंस डील करेंगी. जबकि इंडस्ट्रियलाइज मुल्क जो कि सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलाइज मुल्क जो कि यूएस है, उसकी लेजिस्लेचर्स को नाकाम कर देती हैं प्राइवेट कंपनीज जब भी उस लेजिस्लेचर के अंदर कोई अटेम्प्ट की जाती है कि किसी किस्म की रेगुलेशन को लाया जाए और कंपनीज के ऊपर बार किसी किस्म के लगाया जाए पोल्यूशन के हवाले से. फॉसिल फ्यूल्स जिनको हम जानते हैं ऑयल है और कोल है, जब ये ऑयल और कोल बर्न होता है तो CO2 एमिशंस होती हैं और इस CO2 एमिशन से सबसे ज़्यादा मुतासर होती हैं डेवलपिंग नेशंस, इसलिए कि डेवलप्ड मुल्कों के पास इन मसाइल से निमटने के फिर भी कुछ ना कुछ वसाइल मौजूद हैं, जबकि अंडर डेवलप्ड और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास या डेवलपिंग नेशंस के पास ऐसे वसाइल मौजूद नहीं हैं. पैसे की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है. तो ऐसी सूरत में डेवलपिंग नेशंस का तकाजा ये है कि ये सारा इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम एक तो ये कि ये एक मुल्क का नहीं है. ऐसा नहीं है कि अमेरिका अगर पोल्यूशन रिलीज़ कर रहा है तो वो अमेरिका तक महदूद रहेगी, बल्कि वो पोल्यूशन दुनिया के दूसरे ममालिक को मुतासर करेगी. और अगर डेवलपिंग नेशंस का कसूर नहीं है तो डेवलप्ड नेशंस ने जिन्होंने कॉस्ट पे तरक्की की डेवलपिंग नेशंस के, उनको चाहिए कि वो डेवलपिंग नेशंस को सपोर्ट फराहम करें, और उसके लिए जो सपोर्ट चाहिए वो है $1 बिलियन अ ईयर. लेकिन यूएस ने जो सपोर्ट प्लेज की है वो है $17.5 मिलियन. Pledged around $60 million. The United States committed $17.5 million to the fund. For perspective, this is the same America that has spent more than $50 billion on the Ukraine war, but $17.5 million for climate action. And this is also the world's biggest polluter. लॉस एंड डैमेज फंड जो कि बनाया गया है इस कॉन्फ्रेंस से, इस समिट से, पिछले समिट के अंदर बनाया गया था, उसके अंदर अमेरिका ने सिर्फ $17.5 मिलियन को प्लेज किया. अब चूंकि ये समिट जो है यूनाइटेड नेशंस के तहत हो रहा है, यूनाइटेड नेशंस की एजेंसीज के तहत होता है, और यूनाइटेड नेशंस का इस दफ़ा का एजेंडा ये है कि फॉसिल फ्यूल्स यानी कि ऑयल और गैस की कंजम्पशन को हमने फेजेस में फेज आउट करना है, जिसको जब हम बर्न करना आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज कम करेंगे, ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज को, एनर्जी जैसे कि सोलर एनर्जी है उसको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, तो CO2 एमिशंस कम होंगी और जो क्लाइमेटिक तब्दीलियां हैं उनका रास्ता हम रोक सकेंगे. ये बयान दिया यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी ने. Those attending COP28, how urgent their task was. We cannot save a burning planet via fire hose of fossil fuels. We must accelerate a just, equitable transition to renewables. The science is clear. The 1.5 degree limit is only possible if we ultimately stop burning oil. लेकिन होता क्या है कि ये मेज़बानी दी जाती है इस दफ़ा COP28 की UAE को, और UAE है वन ऑफ द बिगेस्ट, सब दुनिया के बड़े इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स में से, ऑयल के प्रोड्यूसर्स में से एक है. और ना सिर्फ ये कि UAE को ये मेज़बानी दी जाती है, बल्कि इनके जो कॉप के प्रेसिडेंट हैं जो नॉमिनेट किए जाते हैं इस कॉन्फ्रेंस के लिए, वो दुबई की सबसे बड़ी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी के CEO भी हैं. सुल्तान अल जबर इनका नाम है, और सुल्तान अल जबर साहब को जब अपॉइंट किया गया तो बहुत सारी आईब्रोज रेज हुई, बहुत सारे क्वेश्चन रेज हुए कि क्या सुल्तान अल जबर जो कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रखते हैं कि एक वो कंपनी जो कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है, वो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी का CEO क्या क्लाइमेटिक चेंजेस को डील करने वाली कॉन्फ्रेंस का हेड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. जबकि दूसरी तरफ कॉन्फ्रेंस का एजेंडा ये है कि फेज आउट किया जाए फॉसिल फ्यूल्स के बर्न करने को. और फिर यही हुआ कि कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक हुए जिसमें पता चला कि सुल्तान अल जबर प्राइवेटली 15 मुल्कों के साथ प्राइवेटली एक बतौर CEO के ऑयल की डील्स कर रहे थे. Or ADNOC said it is willing to jointly evaluate international LNG, that's liquefied natural gas, opportunities in Mozambique. COP 2018 did not deny using bilateral meetings about the summit for business talks, and a summit spokesperson said that Dr. Sultan Al Jaber holds a number of positions alongside his role as COP 28 president designate.
That is public knowledge. Private meetings are private, and we do not comment on them. یہ تو بھائی ہونا ہی تھا. انہوں نے کہا ہوگا یلا یلا حبیبی، یعنی آ جاؤ ہم ساری ڈیل شیل کرتے ہیں. یہ کلائمیٹک کنڈیشنز تو اپنی جگہ چلتی رہیں گی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ یو اے ای پہ بڑا الزام آ گیا، کنٹروورسی ہو گئی کہ انہوں نے اس کے گارب میں، اس کے پردے کے پیچھے کہ ہم کانفرنس کر رہے ہیں، تمام ملک چونکہ اکٹھے تھے، انہوں نے ایک اچھا موقع دیکھا، سب کو بلاؤ یہیں پر آئل ڈیل سائن کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ کنٹروورسی ختم نہیں، انہوں نے انکار کیا، اس بات کا انکار کیا، لیکن بعد میں یو اے ای کو ایڈمٹ کرنا پڑا. چلیں ٹھیک ہے بھائی، کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی آپ سے غلطی ہو گئی، آپ نے انکار کر دیا، آپ کا انکار جو تھا آپ کی ٹیم نے اس کا انکار کر دیا، کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی، لیکن امید ہے کہ اس کے علاوہ کوئی کنٹروورسی نہیں ہوگی. doesn't accept that. There is no science out there or no scenario out there that says that the phase out of fossil fuel is what's going to achieve. یہاں پہ سلطان الجبر جو ہے وہ دوسری غلطی کرتے ہیں اور وہ انکار ہی کر دیتے ہیں کہ فیزنگ آؤٹ جو کہ یونائٹڈ نیشنز کا کانسیپٹ ہے کہ ہم فیز آؤٹ کر دیں گے، ہم یہ جو فاسل فیولز ہیں، آئل اور گیس کی برن کرنا، اس کو روک دیں گے، اس کو ختم کر دیں گے آہستہ آہستہ. وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے سائنس ہی کوئی نہیں ہے. اس کے پیچھے سائنس ہی نہیں ہے کہ ثابت کرے کہ اگر ہم ان کو برن کرنا چھوڑ دیں گے تو کلائمیٹک کنڈیشنز ٹھیک ہو جائیں گی. یعنی کہ یہ سائنس ہی غلط ہے کہ یہ ہم نے جو آئل اور گیس کو برن کرنا شروع کیا اس کی وجہ سے کلائمیٹک تبدیلیاں آ رہی ہیں اور زمین کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے. اور پھر کیا ہوا کہ جب ان سے کنٹروورسی کے حوالے سے بات کی گئی تو سلطان الجبر نے وہ جواب دیا جو بڑا انکمفرٹیبل تھا. 8 سیکنڈ پہ محیط یہ جواب ہے، یہ جواب دیکھیں. یہ 8 سیکنڈ کی خاموشی ڈیولپڈ کنٹریز کی خاموشی ہے اصل میں، جو کہ ڈیولپنگ نیشنز کو پرووائڈ کر رہی ہے، میسج دے رہی ہے کہ ہم خاموش ہی رہیں گے اس مسئلے کے اوپر. ہم نے اپنی ڈرلنگ کو نہیں چھوڑنا، ہم نے فاسل فیولز کو نکالتے رہنا ہے اور اس کو برن کرتے رہنا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ ایک وہ وقت تھا کہ جب ڈیولپڈ نیشنز، جو کہ اس وقت ڈیولپڈ نیشنز نہیں تھیں، وہ جب ترقی کر رہی تھیں تو وہ سستے داموں ایک سستا فیول استعمال کر کے انہوں نے ترقی کی. جبکہ اب ڈیولپنگ نیشنز کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ آلٹرنیٹیو سورسز آف پاور کی طرف جائیں اور ان کو یوز کریں جو کہ قیمتیں بہت زیادہ ہیں. اس طرح سے ان کی کاسٹ بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور وہ ترقی نہیں کر سکیں گی، اور اس کو کہا جا رہا ہے اکنامک کیپٹلزم. اس کلائمیٹک کنڈیشنز کے حوالے سے اور مسائل کیا ہیں اور پیچیدگیاں کیا ہیں ڈسکس کریں گے اگلی ویڈیو کے اندر. کیپ آن واچنگ تھنک ٹاک ٹوڈے.